حسن صاحب، انڈونیشیا میں آتش فشاں پھٹنے سے راکھ آسمان میں 7 کلومیٹر تک پھیل گئی. اچھا کوئی بات نہیں، مجھے اپنا ایک کالا کال یاد آیا ہے. پتہ نہیں آپ نے میری وہ کتاب دیکھی کہ نہیں، کالے کال. اس میں ایک کال ہے کہ پاکستانی قوم آتش فشاں کے دھانے پہ بیٹھ کے پکنک منا رہی ہے. اس کتاب کو آئے بھی کئی سال ہو گئے، اس کے کتنے ایڈیشنز چھپ چکے، پرانی بات ہے. سو اپنی بات کرو. یہاں بھی انڈونیشیا میں ہوا یہ وہ ٹھیک ہے، کو پتہ ہونا چاہیے کون سا زمانہ ہے. تو اس کی راکھ تو آسمان میں صرف 7 کلومیٹر، ہمارے یہاں کو آتش فشاں پھٹا تو پھر پتہ نہیں کتنے ہزار کلومیٹر تک جائے گا. اور ہمارے ہاں آبادی کا آتش فشاں. اگین میں نے جب کالم نگاری شروع کی ہے تو میں نے 2-3 چیزوں کا نا اپنے ساتھ عہد کیا تھا کہ پروردگار یہ میرے قبول کرنا، میرا 2.5% زکوٰۃ. ایک آبادی کے خلاف جنگ، ہارے جیتے اس کو چھوڑو. ایک تھا تعلیم کے لیے. میں اس طرح 3-4 چیزیں میں ہر سال لکھتا تھا کالم. تو آبادی کا جو بامب ہے میں نہیں جانتا، یا پھر ہم پاگل ہیں پتہ نہیں. یہ اتنے سارے سیانے ہیں اس ملک میں، بڑے بڑے ادارے ہیں، فلانے ہیں، ان کو نہیں خوف نہیں آتا. مالتھس کی تھیوری آف پاپولیشن وہی سادہ سی ہے، پڑھ لو. جتنے آج ہو ذرا 10 سال بعد کتنے ہو گئے تو خدا کی پناہ ہی ہے یار. تم سے تو آج کا پاکستان نہیں سنبھالا جا رہا. تو اس وقت تک اگر اللہ ہی خیر کرے. چلو آگے. جی حسن صاحب، عوام پاکستان پارٹی کے شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ اسمبلی میں بیٹھے زیادہ تر لوگ الیکشن ہارے ہوئے ہیں. سبحان اللہ، جواب بھی آ گیا اس کا. لیکن یہاں پرابلم اور ہے، جو جنرلی جیت کے آئے ہیں انہوں نے کیڑا کوئی ماؤنٹ ایوریسٹ پٹ لیا؟ بتائیں مجھے. ہارے ہوئے ہیں تو جو جیتے ہوئے ہیں ان کا کیا ہے؟ اچھا جو پہلے جنرلی جیت کے آئے تھے ان کا بتا دو، جو اس سے پہلے جیت کے آئے تھے اس کا بتا دو. دیکھو بات سنو، یہ قوم آج یہاں کھڑی ہے نا تو وہ میرے تمہارے وجہ سے نہیں کھڑی بیٹا، یہ یاد رکھنا. نہ ہمارا تو رول ہی کوئی نہیں. گلی گلی میں ہوا میری ہار کا اعلان، یہ کون جانے کہ میں تو بساط پر ہی نہ تھا. اس ملک میں جتنی دیر جو اقتدار میں رہا اسی حساب سے قرضہ ان پہ بانٹ دو. ختم ہو گئی بات. اگر تمہیں کو مجبوری تھی مت آؤ نزدیک، مت آؤ. کس نے تمہیں کہا جاؤ گالیاں کھاؤ ذلیل ہو؟ جتنی دیر جو قرضہ ان پہ بانٹ دو، ان کی شرحوں سے نکالو. یہ جو آپ بات کر رہے ہو کہ بھئی یہ جیت کے آئے، تم جڑے جیت کے آئے ہو کہ وہ توپ چلائی ہے انہوں نے. دوسری طرف وفاقی وزیر اطلاعات نے اس نئی سیاسی جماعت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ارب پتی سرمایہ کاروں کا اکٹھ تھا، وہ اپنے وقت میں خاموش کیوں تھے؟ اکٹھ تھا تو مطلب یہ مجھے نہیں سمجھ آتی. تو ان کے جو مالکان ہیں، جن کے یہ درباری ہیں، غلام ہیں، کنیزیں ہیں، یہ وہ، اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ ارب پتی ہیں. ارب پتی کی تو اوقات ہی کوئی نہیں رہ گی. میں نے ابھی کہا ہے نا کروڑ پتی. تو یہ مجھے بتاؤ نا پہلے جو اپنے مالکان ہیں، بتاؤ مجھے وہ کون ہے؟ اور کل تک یہ کہاں تھے؟ اس ویلے ٹھیک سن. انہوں نے ریوولٹ کیا، ریئیکٹ کیا، اپنے انسان ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ ہم درباری ہیں لیکن کمی نہیں ہے. ختم. وہ ارب پتیوں کا اجتماع تھا. بھائی تمہارا کیا ہے؟ ان کو تو پھر کوئی آگا پیچھا ہوگا شاید، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا ان کو. آپ کا تو کل تک کی داستانیں، قصے، کہانیاں، سارا کچھ اٹس آن ریکارڈ. سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ وہ پتہ نہیں کیڑا گیانی زیل سنگھ اور ضیاء الحق واپس میں. تو چھوڑو، مطلب کوئی بات سنو. چمچوں کی قسمیں ہوتی ہیں. جو بھی چمچہ ہوتا ہے لکڑی کا، پھر وہ پیتل تانبے کا، پھر سٹین لیس کا، پھر سونے کا، پھر چاندی کا، طلائی چمچہ. اب ہمارے ملک میں تو پلیٹینم کے اور اس طرح کی قیمتی دھاتوں کے بھی شاید کچھ بھی نہیں ہے. فضول بات ہے. یہ روپتیوں کا اجتماع تھا تو تمہارا بھوکے نگوں کا ہوتا ہے، جڑے نہیں ہوں وہ ہو جاندے نے.
حسن صاحب آگے چلتے ہیں. پی ٹی آئی کے رہنما علی محمد خان نے کہا کہ پرویز خٹک احسان فراموش ہے. بانی پی ٹی آئی کے خلاف گواہی پر افسوس ہوا. دیکھو بات سنو, زندگی میں جس کے ساتھ کبھی کوئی تعلق رہا ہو اس کی حیا خاندانی آدمی کر سکتا ہے. چپ رہو. جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن, کیا کہتے ہیں اسے, خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا. اچھا, میری کسی کے ساتھ 2 سال 10 سال 20 سال 30 سال ہوا بھی ہے میرے ساتھ ایک بہت ہی سیریس واقعہ. مجھے میرے بہن بھائیوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں جواب. میں نے کہا نہیں, میں کم ظرف نہیں ہوں, ختم. الزام ہے, جھوٹ ہے, بکواس ہے, جس نے کرنا ہے وہ کرتا رہے, میں نہیں بول سکتا. اکٹھے گزرے ہوئے وقت کا ایک احترام ہوتا ہے. چپ رہو. اچھا, یہ جو بات کی ہے کہ علی محمد خان ہے کہ پرویز کا احسان فراموش, احسان فراموش, تو پتہ نہیں ہمارے ہاں ایک محاورہ بہت مریم غلط بولا جاتا ہے. جو سن رہا ہے وہ پلیز احتیاط کرے کہ حضرت علی کا فرمان ہے کسی پہ احسان کرو تو ڈرو, خدا کا پناہ, اللہ سے معافی مانگو. احسان کرنا تو انسان کی پہچان ہے. اور احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان کہتے ہیں کسی کی ڈیفیشنسی کو ایڈریس کرنا, کسی کی کمی کو پورا کرنا. وہ بچہ ہے سڑک پار نہیں کر پا رہا, آپ نے کرا دی. وہ کھڑا ہے, اس نے ہاتھ دیا, آپ بھی ادھر ہی جا رہے ہو, اتفاق سے آپ نے اس کو لفٹ دے دی. کسی کی ڈیفیشنسی کو ایڈریس کرنا, اس کو کہتے ہیں احسان. تو حضرت علی نے کیا یہ کہا ہے کہ احسان نہ کرو؟ نہیں. ان کا پورا جملہ ہم ایک اہم ترین لفظ کھا جاتے ہیں کسی کم ظرف پہ. احسان کرو تو اس کے شر سے ڈرو. کم ظرف پہ, عام آدمی پہ احسان, برے سے برا بھی بندہ ہو بھولتا نہیں, جیسچرز ہی نہیں بھولتے زندگی میں. کبھی کوئی آپ کو کسی فلائٹ میں ملا ہو اور آپ کا اس کے ساتھ کوئی چند گھنٹے 10 گھنٹے 8 گھنٹے جتنے بھی خوبصورت گزرے ہوں تو وہ بھی نام بھول جاتا ہے آدمی, شکل نہیں بھولتا. تو یہ خوبصورت بات ہے. سو جو ہمارے ہاں جو کہتے ہیں والدین پہ احسان کرو, کس کی مجال ہے کہ ماں باپ پہ احسان کرے؟ ماں باپ پہ کیا احسان کرنا ہے تم نے؟ ہاں, اس کا مطلب اور ہے ان کو وقت پہ دوا, وہ اٹھ کے دوا نہیں پی سکتا یا پی سکتی ماں, وہ دوا ڈاکٹر کے لے کے جانا وہ نہیں لے کے جا سکتے, وہ خود نہیں جا سکتے. یہ وہ سارا یہ ہوتی ہیں ڈیفیشنسیز کو پورا کرنا. میرا ہاتھ نہیں ایک جگہ پہ پہنچ رہا, میں نے وہ بلب تبدیل کرنا ہے, مجھے مطلب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, ان میں بڑی بھی شامل کر لو. اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے, ہمت دی ہے, حوصلہ دیا ہے, تو آپ ذرا بڑی سطح پہ کسی کی شادی میں وہ کہتے ہاتھ پوا دو یا فلاں میں جو بھی ہے, یہ بری بات نہیں ہے. سو احسان فراموش کی ڈیفینیشن میں نے رکھ دی. اب میں اس کو کیا کہوں, میں تو اس بندے کو جانتا ہی نہیں, میں نے تو کبھی دیکھا بھی نہیں پرویز خٹک کو. لیکن اپنے مر چکے رشتوں کا بھی احترام واجب ہے, نہیں کرنا چاہیے. جن کے ساتھ اچھا وقت گزرا ہو ہوش کرنی چاہیے. جی, اس سے آپ کا شجرہ نصب ننگا ہو جاتا ہے, پرابلم ہے. جی ٹھیک ہے حسن صاحب, نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں. اخباری رپورٹ کے مطابق سندھ حکومت کو پیشکش کی گئی ہے کہ پاکستان اسٹیل ملز کی 700 ایکڑ زمین لے کر اپنا پلانٹ قائم کر لیں. رپورٹ میں بھی بتایا گیا ہے کہ مل 1973 میں سوویت ماہرین کی نگرانی میں بنی تھی, 2000 سے 2008 کے دوران تک منافع بخش رہی. یہ 1973 میرے لیے بڑا قیمتی اور خوبصورت سال ہے. یہ وہ سال ہے جب میں نے اس پروفیشن میں اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا. اچھا, ہم فجی امر کرتے 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 ان کی نا زبانوں کو کوڑ نہیں چلتا. پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں یہ سٹیل مل منافع میں تھی. پہلے باغ ڈور ہاتھ میں تھی. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم ہوتے تھے, کوئی میں تو نہیں ان کو جانتا, نہ کبھی ملا ہوں. پھر میجر جنرل ریٹائرڈ محمد جاوید. اچھا, اور جب انہوں نے چارج چھوڑا چیئرمین نے, تو 20 ارب روپے کے منافع کے علاوہ اربوں روپے مالیت کا تیار اور خام مال. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ بھیٹ چڑھ گئی پالیٹکس کی. تنوں لوگ, پہلا ظلم یہ ہوا, لوٹ مار, باقی تو چھوڑو. 100 بندہ ہے وہاں 10,000 بندہ یا 5,000 بندہ گزارو, اس طرح کر کے. اچھا, اب مجھے پتا ہے یہ کب بنی تھی, اور ذوالفقار علی بھٹو کے دور تھا. تو جو مرضی کر لو آپ, خسارے میں چلے گی. اب یہ بھی آئیں گے تو یہ بھی یہی کچھ کریں گے. یہ جو میں کہتا ہوں نا میجر ترین سرجری
जिस उफ़क़ी और अमूदी तब्दीली, जौहरी तब्दीली, बुनियादी तब्दीली, और भुट्टो को ही मैंने कोट किया था कि अगर यहाँ तब्दीली नहीं आती तो तब्दील करने के लिए कुछ बाकी नहीं बचेगा तुम्हारे पास. एंड आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ ये जो फलसफा है. बिल्कुल ठीक. स्टील में दे दो, ले रख लो, बेच दो, फलाना करो, मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं. जिधर जाओगे यही कुछ होगा. जब तक उसकी वजूहात चोरों के पीछे भागते हैं, चोरों की माँ कुछ और है. ये पूरे का पूरा सिस्टम, हम लंडे के लोग हैं, कपड़े ही लंडे के नहीं, सोचें भी लंडे की. जो गोरा दे गया उसको एज इट है, माड़ी मोटी रेंटिंग पेंटिंग कहीं कर ली तो कर ली, वरना वही है सारा. ज़माने बदल गए, प्रायोरिटीज़ बदल गए. मैं तुम्हें बताऊं, एक दिन कहता हूँ, एक ज़माने में हमने कॉम्बाइन हार्वेस्टर्स बाहर से इंपोर्ट किए, ये वो सारा, तो बड़ा वो तो अजीबोगरीब काम है. कोई किस इलाके में कोई 500 मील, 200 मील, 50 मील या 100 मील या जो भी फासले पे कॉम्बाइन है, किधर करी, किधर आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए, पिट मरे वायरलेस लेने के लिए नहीं. कभी हमने यहाँ पर वो काम की रिक्वायरमेंट थी. अब हर लल्लू पंजू सेल फोन, और तुम ना लड़ो टेक्नोलॉजी से, तुम्हें रोंद के रख देगी. और उसने रोंद के रख दिया है. तुम्हारी नस्लें तुम्हारी नहीं रही, ना उनके लिबास, ना उनके खाने, ना उनकी गुफ्तगू. बिल्कुल ठीक. आसिफ साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे.